نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلٍّ، فرمایا ہر شخص کے لیے وجہاتن، ایک سمت ہے، ہوا اور وہ بندہ مولیہا، اسی کی طرف اپنا رخ اور اپنا چہرہ کرتا ہے۔ فرمایا ہر بندے کے لیے ہم نے ایک قبلہ مقرر کر دیا ہے اور اسی قبلہ کی طرف اس بندے کو رخ کرنا ہے۔ بندے کا ایک وجود اور بندے کا ایک جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجود اور اس جسم کے قبلہ کو، کعبۃ اللہ کو اس کا قبلہ بنا دیا ہے۔ اب ہم نے جب جب عبادت کے لیے، جب جب بندگی کے لیے جھکنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن کا جو چہرہ ہے، بندہ مومن کے لیے جو سمت ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، کہ اپنا رخ جو ہے اسی کعبۃ اللہ کی طرف کرے اور اپنی عبادات اور اپنی بندگی کے سلسلے جو ہے وہ پورے کرے۔ یہ تو ہو گیا بندے کے وجود کے لیے، لیکن جب جب بھی آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، آپ اسلام کو پڑھیں گے، آپ ایمانیات کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ایک بندے کا باطن ہے نا، بندے کا دل ہے، بندے کی روح ہے، جیسے میرا اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا وجود کعبۃ اللہ کے گرد گھومتا رہے، کعبۃ اللہ کے طواف میں رہے، اسی انداز کے ساتھ میرا اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتا رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کی محبت کی بات آئی تو میرے اللہ نے فرمایا مجھ سے، کیونکہ محبت ایک قلبی وصف ہے، یہ ایک اندر کا سلسلہ ہے، قلبی میلان ہے کسی طرف ہو جانا، تو میرے اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت کی باری آئی تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اگر میری اطاعت چاہتے ہو تو فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو، فرمایا سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایمان کی بھی بات آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے دل کو میری ذات کے ساتھ لگا کے رکھے، اپنے والدین، اولاد، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرے، فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے۔ گویا جیسے میرا اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا وجود اور بندے کا جسم قبلہ کی طرف جھکے، ایسے میرا اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا دل و دماغ اور بندے کا اندر کا روحانی سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ جڑا رہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا، فرمایا سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، فرمایا آگے بڑھ جاؤ الخیرات، نیکیوں میں۔ اس دنیا میں بڑے ایسے کام ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، دوست احباب کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو ہلا شیری کر دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے بچوں نے جو یہ کر لیا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے، اس کے بچے نے یہ کر لیا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام تو فلاں بندے نے بھی کر لیا، فلاں بندے نے بھی کر لیا، میں اسے بہتر کر سکتا ہوں، مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو گویا ہم دنیا میں لوگوں سے آگے نکلنے کی ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں اگر کسی کام میں آگے بڑھنا ہے نا تو نیکی میں آگے بڑھو۔ اگر آپ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، پھر اگر دنیا کے کسی معاملے میں پیچھے بھی رہ گئے تو میرا اللہ تمہیں پیچھے رہنے نہیں دے گا اگر تم نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کے بھی نہ چھوڑو، اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے، یہاں تک کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کنکر پڑا ہوا ہے تو آپ وہ تکلیف دے کو راستے سے ہٹا دیں تو فرمایا بندہ مومن کے لیے یہ بھی صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اتنی نیکی بھی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ گناہ جو ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اسے بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، تو گناہ بھی ہے، اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو اس کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ جیسے نیکیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے ایسے گناہوں کا بھی ریکارڈ رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا آگے بڑھنا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو،
پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اینا جہاں کہیں بھی ما تکونو تم ہوگے یاتے تو لے آئے گا بیکم اللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جمیعاً تمام کے تمام لوگوں کو. فرمایا لوگوں یاد رکھنا تم جہاں کہیں بھی ہوئے دنیا میں، تم اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد بھی جہاں کہیں چلے گئے، ایک دن حشر کا دن آنے والا ہے کہ فرمایا میں اللہ تم تمام کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع فرما لوں گا، یہاں تک کہ مومنین اور کافروں کو ایک مقام پہ جمع کر دیا جائے گا. جب ایک مقام پہ کائنات کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے پھر قرآن ہی کا ایک حکم ہے، فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. پھر مجرموں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا اور مومنین اور ایمان والے لوگوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا. اس وجہ سے جو قیامت کا دن ہے اسے یوم الفصل بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر دے گی، یہ الگ الگ کر دے گی، یہ جدا جدا کر دے گی لوگوں کو. ایمان والے نیک بخت الگ ہو جائیں گے، بدبخت لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قدرتیں رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. گویا اگر یہ ایک بات ہی بندہ مومن اپنے پلے باندھ لے کہ میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، میں اللہ سے بچ نہیں سکتا، مجھے اللہ کے حضور جانا ہی جانا ہے، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، مجھے اعمال کا حساب دینا ہی دینا ہے، تو جسے پتہ لگ جائے نا کہ حساب دینا ہے تو پھر وہ کام یقیناً اپنے سیدھے کر سکتا ہے. تو میرا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنے کی توفیق دے. پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ اور تم جہاں کہیں سے بھی خرجتا نکلو فَوَلِّ پس پھیر لو وجہکا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو کائنات میں، سفر میں ہو تب، حضر میں ہو تب، گھر بیٹھے ہو تب، گھر سے باہر بیٹھے ہو تب، اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر عبادت و بندگی قبول کروانا چاہتے ہو تو فرمایا پھر تم اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو. یہاں تک کہ اگر ایک بندہ کسی صحرا میں چلا گیا ہے، میدان میں چلا گیا ہے، اسے پتہ نہیں لگ رہا کہ یہاں سے کعبۃ اللہ کس طرف ہے، تو فرمایا اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے، وہ محنت کرے، وہ اپنی عقل دوڑائے کہ یہاں سے کعبہ کس طرف ہونا چاہیے، سورج کس طرف ہے تو مجھے کدھر منہ کرنا ہے، اور وہ اس طرف منہ کر کے اپنی نماز کو شروع کر لے. اب اس نے نماز کو شروع کر لیا ہے تو نماز پڑھ رہا تھا، درمیانے نماز کوئی بندہ آ گیا اور اس درمیانے نماز میں اس بندے نے اناؤنسمنٹ کی، اس نے کہا یارو کعبہ ادھر نہیں ہے، کعبہ تو تمہارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے. اب بندہ نماز کے اندر ہے، حالانکہ بندہ نماز کے اندر ہو اور نماز سے باہر والا بندہ لقمہ دے اور امام وہ لقمہ لے لے تو نماز سب کی ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ بندہ جو کوشش کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ کعبہ ادھر ہی ہونا ہے، لیکن کوئی بندہ آیا اس نے کہا نہیں بائیں طرف ہے، تو یہ نماز کے اندر ہی اگر اتنا بھی پھر جائے تو اس بندے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز وہ جاری رہے گی، کیونکہ اسے خبر نہیں، پتہ نہیں تھا، کوئی بندہ اطلاع دینے والا نہیں تھا. اب کوئی اطلاع دینے والا آ گیا ہے تو یہ اس کے کہنے پہ اگر پھر جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کوشش محنت کرے کہ کعبہ کس طرف ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور یہی حق ہے، یہی حق ہے کعبہ کا قبلہ ہو جانا، کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر ہو جانا. من ربک اے بندے تیرے رب کی طرف سے. اور عزتیں بھی ایسی ہیں، کعبۃ اللہ وہ مقام ہے بندہ صرف حرم میں بیٹھا رہے، کوئی کام نہیں کرے، زبان بھی نہیں چلائے، آقا نے فرمایا اس پہ بھی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. حرم شریف میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی بارشوں سے نہا رہا ہے. اگر اسے طواف نصیب ہو رہا ہے تو طواف کے ایک ایک چکر سے زندگی کے اندر جتنے چکر تھے میرا اللہ ان کا خاتمہ فرماتا جاتا ہے. بندے کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، بندے کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور اسی انداز سے اگر حجر اسود تک پہنچ گیا ہے، بوسہ دینا نصیب ہو گیا ہے، تو سب کا سب کچھ کھاتے صاف کر کے اور بندے کو پھر ایک دفعہ ایسے کر دیا جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے.
اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وہ سعادت نصیب ہوئی جب وہاں پہنچے تو پھر دل میں ایک ہی حسرت ان کے رہ گئی کہ یہ شاید بہت لیٹ ہو گئی ہے، اس مقام پہ تو زندگی میں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑا برکتوں والا گھر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ایسا نہیں ہے بغافل کہ وہ غافل رہے عما اس سے تعملون، اے بندو جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو۔ آپ کے اعمال سے، ہمارے اعمال سے ہمارا اللہ غافل نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے گناہ دیکھنے کے باوجود روٹی بند نہیں کرتا، اس کے باوجود فی الفور ہمیں دبوچتا نہیں ہے، ہمیں مہلت عطا فرمائے جا رہا ہے۔ اور یقیناً یہ بھی ایک احسان ہے کہ میرا بندہ وہاں سے لوٹ آئے پھر بھی قبول کر لوں گا، وہاں سے لوٹ آئے پھر بھی قبول کر لوں گا۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا گناہ کرتے کرتے دوزخ کی دیوار کے پاس چلا جاتا ہے، پھر فرمایا اس کے من میں خیال آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ کرتا کرتا دوزخ کے قریب پہنچ گیا تھا، فرمایا وہاں جا کے بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔